السلام علیکم، آداب۔ میں محمد جعفر سرو دھارمک مانو ایکتا شانتی منچ کو ہم لے کر چل رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح سے بھارت میں جو حرکتیں ہو رہی ہے، جو اپنے اپنے مذہب کو لے کر، تو یہ ساری باتیں بتانا میں ضروری سمجھ رہا ہوں۔ خاص طور سے میں مسلمان یعنی کہ مسلمانوں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ زیادہ تر جو ہم دیکھتے آئے ہیں، جو سنتے آئے ہیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس سے ہر کوئی جڑنا چاہتا ہے، ہر کوئی جڑ کر اس میں ضم ہونا چاہتا ہے، سچائی ہے۔ مگر کچھ نادانوں کی نادانی کی وجہ سے، کچھ گھمنڈوں کے گھمنڈ کی وجہ سے، میری باتیں کڑوی ہوتی ہے مگر سچائی ہے اس میں، اس لیے آج مسلمان ہر جگہ مار کھا رہا ہے، اور یہ کھائے گا بھی، کیونکہ جو لکھا ہے وہ تو ٹلے گا نہیں۔ کیونکہ مسلمانوں کا مذہب اسلام وہ ایک آخری مذہب ہے جس پہ ساری دنیا عمل کرے گی، یہ سچائی ہے۔ مگر جس راستے پر کچھ غلط لوگوں کی وجہ سے، میں ایک ہی مذہب کی بات کروں گا اور اس میں بھارت کے دوسرے مذہبوں کی بات کروں گا، تو بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جو آج بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں مسلمانوں کو لے کر، ایک ہی مذہب کے بارے میں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمارے مذہب میں کوئی کمی ہے؟ بالکل نہیں۔ پھر ہمارے بڑے جو ہوتے ہیں اسلام کی، جس کو مولانا کہا گیا ہے، علماء کہتے ہیں۔ اب علماء دین تو ہم نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر سے علماء دین میں دین ہوتا تو یہ حالت پر بھارت نہیں آتا، اور یہاں پر مسلمان اس طرح سے پریشان نہیں ہوتا۔ یہ بہت بڑی سچائی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو حرکتیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور سے یہ دیکھنے میں ملے گا مسلمانوں میں، کیونکہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارا بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہی ہے۔ ہم بھی، ہمارے بھی نبی جیسا ہر وہ کلمہ گو کے نبی، ہر وہ انسانیت کے لیے، ہر وہ انسان کے لیے آخری نبی و رسول آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو سب کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تو بہرحال آج یہ ہماری باتوں سے کئی لوگوں کو چھڑکا لگے گا، تو لگتا ہے تو لگے، مگر سچائی ہے۔ حق پہ چلنا سیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ گمراہ ہوں گے تو تباہ ہوں گے، یہ بھی ہماری قرآن ہم کو بتا رہی ہے، ہمارا اسلام ہم کو بتا رہا ہے، اور برباد ہوگا مسلمان، یہ بھی ہم کو بتا رہا ہے۔ تو پھر بھی ہم یہ جانتے ہوئے بھی آج بھی اگر سے ہم جھوٹ کی بنیاد پر چلیں گے تو جھوٹ کا محل زیادہ دن نہیں ٹکتا، یہ سچائی ہے۔ جھوٹ کی عمارت پہ کتنے بھی بڑے محل بنا لو، آخری میں برباد ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو اس جھوٹ سے چھٹکارا پانا ضروری ہے، اور سچائی کی طرف آنا ضروری ہے۔ اور رہی بات جلن ہوس جو ہمارے اندر ہے، میں کسی کا نام لے کے نہیں بولوں گا، مگر بولوں گا ضرور، سیدھی دشا میں آنا ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اندر جھوٹ کثرت سے پل چکا ہے۔ اس کو ہم کو ختم کرنا ضروری ہے۔ کسی کا ہم لے لیں گے، قرض کے طور پہ قرض لے لیں گے، پھر اس کو واپس کرنے کے وقت اس کو ہاتھ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، واقعی مجبور ہے ہم، تو بات الگ ہے۔ تو جو بھی مجبوری ہے تو وہی بتانا ضروری ہے، ہم مجبور ہیں، تو سامنے والے کو سمجھ میں آئے گا۔ مگر جو دور چل رہا ہے، یہ دور کے حساب سے ہم کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، جو حالات بنے۔
تو ہم یہی کہیں گے، بھارت کے مطابق مسلمانوں میں جو ایک نفرت کا ماحول، ایک جلن اور ہوس پیدا ہوئی ہے، پوری دنیا میں یہی کر رہے حالات ہے، پوری دنیا میں مسلمان کثرت سے مرے گا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا، یہ سچائی ہے۔ تو بہرحال اتنا اچھا پیارا اسلام ہمارا ہونے کے باوجود یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ غلطی ہمارے ہی مذہب کے دھرم گروؤں کی ہے۔ تو بہرحال ہم کو یہ چاہیے، کسی کا کچھ لیتے ہیں تو اس کو واپس کرے، اور کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو اس کو وعدہ پورا کرے، ہمارے اندر سچائی آئے، جب ہی ہم کامیابی کی طرف ہو سکتے ہیں۔ نہیں تو صرف جوتے ہی کھائیں گے، مریں گے، جلیں گے، کٹیں گے، سب کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے۔ کسی کی اتنی اوقات نہیں ہے، اگر سے ہم سچائی کے ساتھ ہمارے بتائے ہوئے اسلام کے راستے پر ہم چلتے ہیں، ہماری قرآن کریم پہ عمل کرتے ہیں، ہمارے حدیثوں پر ہم صحیح راستے پر چلتے ہیں، تو کسی کی طاقت نہیں ہے، کسی کا دم نہیں کہ ہمارے سے نظر بھی ملا سکے۔ سچائی ہے، کیونکہ اسلام وہ مذہب ہے جو صرف امن اور شانتی چاہتا ہے۔ یہاں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ غلط آدمی کو بھی سیدھے راستے پہ لانا وہ اسلام ہے، اور وہ لاتا ہے، سچائی کے ساتھ لاتا ہے۔ تو مگر یہاں پر جو جلن ہوس چل رہی ہے، اس کو ہم کو نکالنا ضروری ہے۔ اسی لیے میرے بھائی، ابھی تک جو ہوتا آیا ہے، اندر سے جلن ہوس اور یہ جھوٹ کو نکالو، اور بھارت کو بھارت ہی رہنے دو، اور سچائی کے ساتھ بھارت میں سب کو ساتھ دے کر چلنے کی بات کرو، امن اور شانتی کی بات کرو۔ آپ سعودی عرب میں نہیں ہیں، آپ بھارت میں ہیں، تو بھارت کی بات کرو۔ سعودی میں ایسا ہے، سعودی ویسا ہے، سعودی اچھا ہے، ویسے بنو۔ کیا بننا سعودی؟ سعودی تو یہودی کی گود میں بیٹھا ہے۔ کیا ہے؟ تباہی آئے گی تو سعودی سے آئے گی، قیامت آئے گی تو سعودی سے آئے گی، پھر بھی تم سعودی کی جھیلتے ہو۔ تو ایسے مسلمانوں سے بھی ہم کو بات کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سیدھے رشا میں لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ سب ایک کھیل، ایک سیاست میں یہ ساری کھیل سیاست کو لے کر ہو رہے ہیں۔ اب رہی بات سیاست میں دیکھو، کئی ہمارے مولانا اترنے سے ڈرتے ہیں، مرشد مولانا جو بھی ہے۔ کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ سیاست اس کا نام ہے جس میں صرف غریبوں کی مدد، ہر ایک کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کا نام سیاست ہے۔ اب جو سیاست چل رہی ہے، سیاست نہیں، یہ تو فرقہ پرست طاقتیں بن کر بھارت کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ لیڈر ایسے نہیں ہوتے۔ لیڈر کا مطلب ہر وہ چیز جو جنتا چاہتی ہے، جنتا کا غلام ہوتا ہے لیڈر۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کہا، لیڈر یعنی کہ ایک ذمہ داری جنتا نے اس کو دی ہے، اس کو نبھانا ہوتا ہے۔ مگر یہاں پر جو حرکت ہوتی ہے، وہ ووٹوں کے ٹائم پہ، چاہے وہ چھوٹا سا کارپوریٹر کیوں نہیں ہوتا، ایم ایل اے، ایم پی جو بھی ہوتا ہے، وہ جیتنے کے لیے ہاتھ جوڑے گا، پیر پڑے گا، اماں بولے گا، دادی بولے گا، بہن بولے گا، پیراں پڑے گا، ووٹ حاصل کرے گا، پھر اپنی وہ حرکت پہ آ جائے گا جو انسانیت کے بالکل خلاف ہے۔ تو یہ لیڈر کی نہیں۔ تو اس لیے یہ وقت آ گیا ہے، ایسی لیڈرشپ جو صرف بھارت کو برباد کرتی ہے، یہاں ہندو مسلمان کرانا چاہتی ہے، نفرت پھیلانا چاہتی ہے، اور صرف فساد ہی فساد کرنا چاہتی ہے۔ تو اس لیے تمام وہ بھارت کے دھرم گروؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے سیاست میں انٹری لے، ایسی انٹری لے سچائی کے ساتھ۔ ایسا نہیں کہ تم بھی پھر اتر کے پھر ہزاروں کروڑ کے بنگلے بنا کے بیٹھ جائیں گے، پھر بولیں گے اپنے آپ کو میں مجاہد ہوں، میں یہ ہوں، وہ ہوں، مسلمانوں کا مسیحا۔ نہیں، آپ صرف ایک جنتا کے خدمت گزار بن کر، جنتا کی خدمت کے لیے آپ کو جنتا چنتی ہے۔ یہ بار بار دماغ میں خیال رکھے۔ اور مسلمانوں سے بار بار یہی کہوں گا، سارے مذہب کے لوگ تو اپنی اپنی جگہ ہے، ہر ایک مذہب ہم کو امن اور شانتی سکھاتا ہے،
मगर ख़ास तौर से मुसलमानों में जो चीज़ देखने में आ रही है, खुल के बताऊँगा, कोई है तो हमसे बहस भी कर सकता है, सिर्फ इसकी टांग पकड़े खींचना, उसको नीचे खड़ा करना, यही चल रहा है। तो ये बर्बादी आ चुकी मुसलमान। इस्लाम में जो तबाही आएगी मुसलमानों में, इस्लाम का तो बाल बिगाड़ नहीं होगा, मगर जो मुसलमान कसरत से कटेगा, कसरत से मरेगा, अगर से वो सीधी दिशा में नहीं आता है, तो इसकी जिम्मेदारी हमारे धर्म गुरुओं की है, हमारे मौलानाओं की है कि सच्चाई के साथ आते हुए किसी भी फ़िरक़े को गलत ना कहे। आप अपने गिलेबान में झांके, आप अपने अंदर देखें, आप में कितनी सलाहियत है, इस्लाम आपके अंदर कितना गश करता है, कुरान करीम आपके दिल में कितना बसा हुआ है। अगर से आपके दिल में कुरान करीम बसता है तो आप किसी से नफरत नहीं करेंगे, ना किसी के बारे में बुरा बोलेंगे। कोई ऊपर उठता है तो उसको खींचने की कोशिश भी नहीं करेंगे। ये सच्चाई है, सच्चाई के साथ उतरें, वरना बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाइए। ये वक्त बर्बादी का है। फिर भी हम अमन और शांति की बात करना ज़रूरी है, नफ़रत को मिटाना ज़रूरी, क्योंकि जो होना है वो तो होगा, जो मरना है वो तो मरेंगे, और ख़तरनाक मौत से मरेंगे, क्योंकि गलत दिशा में इस्लाम को ले जा रहे हैं। कुछ नहीं होगा इस्लाम का, इस्लाम तो जैसा तौसी रहेगा और आगे बढ़ेगा, पूरी दुनिया में फैलेगा, पूरी दुनिया में इस्लाम फैलेगा। ये सच्चाई है। मगर ये नफ़रत परस्त जो नफ़रत फैलाते हैं, इनसे हमको बचना है। तो ये एक पॉलिटिक है, इसमें पॉलिटिक में मुसलमानों को उतरना बहुत ज़रूरी है सच्चाई के साथ, और सही तरीक़े से हुकूमत को संभालना ज़रूरी है। मुसलमान ही नहीं, भारत के हर वो मज़हब के धर्म गुरुओं को सियासत में एंट्री लेने की ज़रूरत है सच्चाई के साथ। फिर एक बार बताऊंगा, मुसलमानों को चाहिए जो बोले ज़बान से उस पर अमल करे, सच्चाई पे चले। झूठ हमको बर्बाद कर रहा है और बर्बाद करेगा। सच्चाई है, हम भारत के हैं, ये बार बार दिमाग में रखिए। यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, हम सबको साथ लेकर चलना है और हमारे इस्लाम को खुलकर पेश करना है, किसी को तकलीफ़ देते हुए नहीं, सबको सबके दिलों में मोहब्बत भरते हुए अमन और शांति के साथ हमको पैगाम पहुँचाना है। हमारी बातें कड़वी होती है मगर सच है, सीधी दिशा में आए, गलत को गलत बोले, सच को सच बोले, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश में बर्बाद ना हो। ये वक्त बर्बादी का है। सीधी दिशा में आओ, अल्लाह के सामने झुको, उसकी इबादत करो, उससे मदद मांगो, बुजुर्गान दीन का एहतराम करो। बुजुर्गान दीन को जो मुर्दा कहते हैं उनको घेरो, क्योंकि बुजुर्गान दीन हर मोमिन को मोती नहीं है। बुजुर्गान दीन यानी कि अल्लाह वाले, अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने वाले, दुनिया में रहते हुए दुनिया से मिट जाने वाले, मर जाने वाले का नाम सन सादो फ़कीर अल्लाह वाले है। तो इनको जो मुर्दा कहते हैं वो खुद एक मुर्दा है। उनके घरों में कभी वली पैदा ही नहीं होते, मेरे कई वीडियो में कहें। तो बहरहाल वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तमाम से गुजारिश है सही दिशा में आए। इस्लाम एक कोई छोटी ताकत का नाम नहीं है, इस्लाम वो ताकत का नाम है, सबको लेकर चलता है और अमन और शांति का पैगाम देता है। नफ़रत करने वालों के दिलों में मोहब्बत भरने वाली ताकत का नाम इस्लाम है। सबको साथ दे के चलो, नफ़रत को मिटाते हुए भारत में एकता बनाए रखो। हम इंसान फिर इसके अंदर हमारे अंदर फिर मज़हब आया, मज़हब से फिर इंसानियत पूरी तरह से जागी। जब ही जाके हम मज़हबों में बढ़ गए। सच्चा मज़हब जो पहले था वो आखिर है, एक ही मज़हब, एक ही ताकत जो शुरू थी वो आखिर में है। आक़ाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारी कायनात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन है, सारी दुनिया के लिए, सारी कायनात के लिए सब एक ही बात होती है। तो बहरहाल इस पे अमल करना ज़रूरी है, सच्चाई के साथ चले, बहुत अच्छा रहेगा। नफ़रत को मिटाए, अमन और शांति की बात करें। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जय हिंद, जय भारत।